الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے. حمد و ثنا رب تعالیٰ کی بیان کرتا ہوں جس نے آسمان کو بغیر ستون کھڑا کیا. حمد و ثنا رب تعالیٰ کی جو تمام مخلوقات کی بولیاں جانتا ہے. پاکی بیان کرتا ہوں پاک پروردگار کی جو عرش عظیم کا مالک ہے. حمد و ثنا رب تعالیٰ کی جس نے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرمایا. سب سے آخر میں اپنے پیارے محبوب نبی کریم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کے نبوت کے دروازوں کو بند کر دیا. درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی اہل بیت اطہار، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے جانثار صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین پر درود و سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. انتہائی واجب الاحترام سادات عظام قبلہ شاہ صاحب اور تمام معزز مہمانان گرامی، آج کی یہ پروقار تقریب ایصال ثواب ہم قبلہ شاہ صاحب کی زوجہ محترمہ مائی صاحبہ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. بہت مختصر سا یہ وقت ہے اور اس میں مجھے ان کا حکم ہوا ہے کہ آپ یہاں پر کچھ الفاظ بیان کریں. یہ بہت صدمہ ہے اس وقت اس پورے خاندان پہ اور بالخصوص ان بچوں پہ جن کی ماں جدا ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور پاک بی بی کے صدقے میں انہیں قبر کے اندر پرسکون زندگی عطا کرے میدان حشر تک. میرے دوستو، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی جس کا مختصر سا مفہوم
میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ رحیم و کریم رب ارشاد فرماتا ہے کہ ہر نفس نے، ہر جان والی چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور قرآن میں متعدد جگہ موت کا ذکر ہوا ہے، اور احادیث مبارک کے اندر موت کے متعلق میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے امت کو آگاہ فرمایا ہے کہ انسان یہ دنیا، اور یہاں پہ تو جتنی بھی کمائی کر لے، تو جتنا بھی بڑے سے بڑا مال اکٹھا کر لے، لیکن تو نے جانا ہے. اور اس آیت کی تشریح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پہ اس طرح ارشاد فرمائی ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. مجھے قسم ہے زمانے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رحیم و کریم رب، اس کی باتیں سچی، اس کا قرآن سچا، وہ خود سچا، جن نبی اور رسولوں کے ذریعے پیغام بھیجا وہ نبی سچے، اور نبیوں کے امام رحمت للعالمین خاتم النبیین سچے. اللہ فرما رہا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان دھوکے کے اندر ہے، انسان جو ہے بالکل فنا ہونے والی جگہ پہ ہے، اور جتنی بھی کامیابی حاصل کر لے بالکل آخر اس نے ہر چیز کو چھوڑ کے میرے پاس آنا ہے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا یا علی بتائیے موت کے ذائقے کی بات ہو رہی ہے تو کھانے پینے کا ذائقہ پتہ چلتا ہے، تو موت میں ذائقہ کیا ہوگا؟ موت کا ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ کیا اس میں کرواہٹ اور میٹھا پن اور ذائقہ محسوس ہوگا؟ فرماتے ہیں علی المرتضیٰ ہاں ذائقہ مومن کو محسوس ہوگا، اور ایماندار کو محسوس ہوگا، اور تقوی والے کو نصیب ہوگا، اور شریعت کی پاسداری والے کو محسوس ہوگا، ذکر اللہ کے اندر مشغول رہنے والے کو اور اللہ کی اطاعت کرنے والے کو ایسا ذائقہ محسوس ہوگا کہ اس کے سر سے پاؤں تک پورا جسم ذائقہ محسوس کرے گا، اور اسی ذائقے کے اندر وہ اپنے مالک سے جا مل جائے گا. اور ایک اللہ کا نافرمان بندہ جس نے پوری زندگی کفر و شرک کے اندر گزاری، جس نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کی وحدانیت کو نہیں پہچانا، اپنے محبوب کو نہیں پہچانا، جس نے ہمیں انسان پیدا کیا، اشرف المخلوقات پیدا کیا، اور میری اور آپ کی سب سے بڑی خوش نصیبی کہ اس نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا کر دیا. ہاں اس کے لیے کڑوا ذائقہ ہوگا، اس کے لیے مصیبت زدہ وہ وقت ہوگا، اور ایسے کہ اتنا بڑا کڑوا گھونٹ اس کے جسم کے اندر ڈال دیا گیا ہے کہ اس کی سارے آمدیں کٹ گئی ہیں، اور تکلیف کی حالت کے اندر وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے گا. ایک مقام پہ میرے ہادی میرے رہبر علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں موت کی مصیبت میں تمہیں بتاؤں، اس کے جسم کے جوڑ پر جو تکلیف گرتی ہے، جو مصیبت اس کے اوپر آتی ہے، اس کی مثال میں تمہیں دیتا ہوں کہ ایک کانٹوں والا درخت ہو، خاردار جھاڑی ہو، اس کے اوپر ململ کا کپڑا ڈال دو اور زور سے ایک طرف سے اسے کھینچو، چونکہ کانٹوں کی صفت ہے کہ وہ اس کے اندر پیوست ہو چکے ہوں گے پتلے کپڑے کے اندر، جب آپ اسے کھینچیں گے تو وہ تار ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں کہ جب روح نکلتی ہے تو پورے کا پورا جسم تار ہو جاتا ہے. لیکن میرے دوستو، موت ان لوگوں کو ڈر ہے جو اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ کی اطاعت کے اندر نہیں ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت کے اندر نہیں ہے. موت ان کے لیے ڈر ہے. مومن کے لیے موت جو ہے ایک پیغام ملاقات ہے. مومن کی موت جو ہے ایک معراج ہے. مومن کی موت ایک اگلے جہاں کا سفر ہے. مومن کی موت اس کی قبر کی رات اجالے والی رات ہے، کیونکہ جس نے اپنی راتوں میں جاگ کے قرآن کی تلاوت کی، جس نے اپنی راتوں کے اندر جاگ کر اللہ کا ذکر کیا، جس نے اپنی راتوں کے اندر دنیا کے کاموں سے فراغت پا کے اللہ کی رضا جوئی کے لیے مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا،
جس نے اللہ کے ڈر سے اپنی آنکھوں کے اندر حیا پیدا کیا، جس نے اللہ کے خوف کی خاطر اپنی عزت کی حفاظت کی، جس نے اللہ کے خوف کی خاطر جو ہے کسی مسلمان کی دل آزاری نہیں کی، جس نے اللہ کے ڈر کے لیے لوگوں کے حقوق کو پامال نہیں کیا، جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے عاجزی کے ساتھ اللہ کی زمین پہ چلتا ہے اور اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، تو پھر اس کی رات، موت کی رات جو ہے آمد ہے اس کی کامیابی کی کہ فرشتے بھی اسے قبر کے اندر کہتے ہیں مرحبا مرحبا اے مومن، آجا، تجھے تو ہم استقبال کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، اب چناؤ ہم نے خود کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ نے واضح فرما دیا، ہاں بھائی تمہیں کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ تمہاری زندگی اپنی مرضی سے نہیں ہوگی، زندگی دینے والے کی مرضی سے ہوگی۔ یہ جسم کا مالک، اس کے بال بال کا مالک، اس کی لوں لوں کا مالک اللہ پروردگار ہے، جو مالک الملک ہے، جسی کی کائنات ہے اور اسی کے قبضہ قدرت کے اندر ساری مخلوقات کی جانیں ہیں۔ حقیقی بادشاہ وہی ہے۔ اپنی بادشاہی کا چرچا کرتے ہوئے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، اسی کی بادشاہی ہے اور اس کی سلطنت، اس کی بادشاہت کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں، وہ ایک مقام عروج کے اوپر قائم ہے۔ دنیا عارضی اور فانی، یہ رشتے، یہ ناطے، یہ عارضی اور فانی، دنیا کے عہدے اور وجاہتیں عارضی اور فانی، زندگی اس کی دی ہوئی ہے۔ میرے دوستو، زندگی اس کی ہے، رضا بھی اس کی ہے، اور اس جسم کو وہ اپنی مرضی سے چلانا چاہتا ہے، اور اسی کے لیے تو اللہ نے اپنے محبوب کو کہہ دیا جب میرے آقا نبی کریم مکہ مکرمہ کے اندر لوگوں کو دعوت دی کہ لوگوں بتوں کی پوجا چھوڑ دو، پتھر کے بنائے ہوئے لوگوں کے سامنے پوجا نہ کرو، اس مالک کو پہچانو جو تمہارا حقیقی رب ہے، جو سارے نبی اور رسولوں کا رب ہے، جو پہاڑوں کا رب ہے، چاند اور سورج اور ستارے کا رب ہے، جس نے بندوں کی ہدایت کے لیے آسمانی صحیفے اور کتب نازل کی ہیں اور آخری کتاب قرآن نازل ہو چکی ہے، جس کے مقدمے میں قرآن کے اندر اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کے مقدمے میں ہے کہ قرآن متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ، وہ ایک واحد رب کی اطاعت اور بندگی اور اسے الہ مان لو اور تمہاری اس کے اندر نجات ہے، اور جنہوں نے مان لیا وہ کامیاب و کامران ہوگے۔ میرے دوستو، ہم ذرا سوچیں، یہ جو دین ہے، میں اور آپ، میری اور آپ کی اس دین پہ کتنا خرچ ہوا ہے، میرا اور آپ کا اس دین پہ کتنا خرچ ہوا ہے، ہم نے اس دین متین کے لیے کیا کام کیا ہے، اس کے لیے ہم نے کام کیا کیا ہے، ہم نے دین کو سمجھا، قرآن کے مفہوم کو سمجھا، صاحب قرآن کی دعوت کو سمجھا۔ قرآن میں ایک دعوت ہے، میں اس کی طرف لے کے آتا ہوں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ پہلی ڈیمانڈ جو اسلام کی ہے، وہ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لانے کے بعد، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تم نے اصلاح کا کام کرنا ہے، تم نے نیکی کی طرف دعوت دینی ہے، اور تم نے کیا کرنا ہے؟ برائی سے منع کرنا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق پہ قائم رہنا ہے، حق کو پہچاننا ہے، صاحبان حق کی قدر کرنی ہے۔ اس کے اندر اس کی تشریح میں جائیں، ابن عباس لکھتے ہیں تفسیر کے اندر کہ اہل حق کو پہچاننا، علماء حق کو پہچاننا اور وقت کے امام کو پہچاننا جو تمہارا ہادی ہو، جو تمہیں دنیا میں قرآن اور سنت پہ چلا کے قیامت والے دن یہ کہے مولا
میں نے تیرے قرآن کی تعلیم دی تھی, میں نے تیرے دین کی تعلیم دی تھی, میرے سامنے یہ نمازیں بھی پڑھتا تھا, ذکر بھی کرتا تھا, اور اس کے اوپر میں گواہ ہوں. لوگوں سنو, پہاڑ بھی گواہی دیں گے, جبل بھی گواہی دیں گے, یہ گھاس کے پتے بھی گواہی دیں گے کہ اس جگہ پہ ذکر ہوا ہے. تو یقیناً نیک و صالح لوگ بھی گواہی دیں گے, ہاں ہاں مولا ہماری گواہی قبول کیجئے, یہ نیک کام کرتا تھا. وتواصوا بالحق, حق کو پہچانا, وتواصوا بالصبر, حق کو پہچانا اور صبر پہ قائم ہوا. اگر اس جگہ پہ میں یہ بات نہ کروں تو میری بات مکمل نہیں ہوگی. سنیے, حق کو پہچانا اور حق کے اوپر قائم رہا, اور حق کی نگاہوں سے صاحب حق کا جو نظارہ کیا وہ ذات ہے سیدنا امیر المومنین سیدنا امام حسین علیہ السلام کی, جنہوں نے حق کو پہچانا, جنہوں نے قرآن کو پہچانا, صاحب قرآن کی عظمت کو پہچانا. جب حکم ہوا میرے دین کے لیے نکلا ہے تو پھر مدینہ کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں. لوگوں, میں اور آپ مدینہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں, مولا مدینہ دکھا وہ کیسی نگری ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے. مدینے جانے والوں, مدینے سے جب ہم نکلتے ہیں آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں, نکلنے کو جی نہیں کرتا. تو پھر وہ مدینہ جہاں پہ حسین کے نانا جان ہیں, وہ مدینہ جہاں کے بہترین قبرستان کے اندر اماں جان مدفن ہیں, جن کے اندر سیدنا امام حسن ہیں, جس کے اندر سیدنا امام باقر ہیں, جس کے اندر سیدنا امام جعفر صادق ہیں, اور میرے آقا کے عظیم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی وہاں پر قبور ہیں. اس مدینہ کو چھوڑنا, وتواصوا بالحق, یہی حق ہے کہ جب وقت آ جائے تو پھر تمہیں نہیں دیکھنا یہ طاقتور ہے. تو حسین کی نظروں میں یزید ایک طاقتور تھا, اسی لیے کمزور ظاہری تھوڑے لوگ ہونے کے باوجود نکل پڑا اور بتایا بھلا حق کے ساتھ چلنے والے تھوڑے ہی کیوں نہ ہو, حق کے پاس مال و متاع کیوں کم ہی کیوں نہ ہو, اہل حق کے پاس میدان جنگ میں 313 کیوں نہ ہو, ان کی نظر اللہ پہ ہونی چاہیے, جن کی نگاہ اللہ کے اوپر ہے. وہ ایک یزید نہیں, لاکھوں یزید بھی آ جائیں تو وہ کہتے ہیں وتواصوا بالحق, اور یزید تو ہمیں ذبح بھی کر دے اور ہمارے بچوں کو بھی قتل کر دے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, کیونکہ صبر کی میراج پہ ہم قائم ہیں. تو میرے دوستو, کیا ایسی آزمائش میری اور آپ کی آئی, کیا ایسی آزمائش جس میں نوجوان شہید ہو جائیں, جس کے اندر 6 ماہ کا علی اصغر شہید ہو جائے, آسمان پھٹا نہیں لیکن آسمان رویا ضرور ہے, تارے گرے نہیں لیکن تارے روئے ضرور ہیں, چاند 2 ٹکڑے ہو کے گرا نہیں لیکن چاند رویا بہت ہے, سورج پھٹا نہیں لیکن سورج رویا بہت ہے. کیونکہ دنیا کی اس سلطنت کے اوپر سب سے عظیم قربانی تھی, لیکن مقصد کیا تھا اس قربانی کا؟ اس کا مقصد ہی یہی تھا, دعوت حق دینا, پیغام حق دینا. اور اتنی بڑی آزمائش, تھوڑی سی میں آپ کو اپنی اس معاشرتی زندگی کو بتاؤں. میں اور آپ اگر اپنے بچوں کے ساتھ کسی چوک چوراہے میں کھڑے ہوں کہ بس آئے گی اور اس میں ہم نے بیٹھ کے اگلی منزل پہ جانا ہے, اور بس وہاں پر نہ آئے اور مغرب کے بعد, مغرب سے اندھیرا چھانا شروع ہو جاتا ہے, رات جو ہے پڑنے والی ہو, تو اس بڑے ترقی یافتہ دور میں بھی جبکہ گاڑیاں پاس سے گزر رہی ہیں, موٹر سائیکل گزر رہے ہیں, لوگ آ جا رہے ہیں, لیکن پسینے آتے ہیں اس لیے کہ ساتھ بیوی ہیں, بہنیں ہیں, بچیاں ہیں, رات پڑ رہی ہے, کیا بنے گا؟ یہ ہے دنیا کا معاملہ. تو پھر سرزمین کربلا سے پوچھتے ہیں, اے زمین بتا, جب حسین شہید ہو رہے تھے تو حسین کی سوچوں میں اور نگاہوں میں خیموں کی توجہ تھی یا نہیں؟
زمین پکار کے کہتی ہے ہاں خیمے بھی سامنے تھے، علی کی بیٹی زینب و سکینہ بھی سامنے تھی اور حرم پاک کی بیویاں بھی سامنے تھیں، لیکن نانا جان کا دین اور نانا جان کی شریعت سامنے تھی۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ منزل تھی سامنے، یہ جستجو تھی اور قربانی دے دی۔ کیا ہم نے امام علی مقام کی قربانی کو سمجھا؟ کیا فلسفہ شہادت حسین کو ہم نے سمجھا؟ اے امت، تو پوری زندگی بھی اگر اس کے اندر صدقہ دیتا رہے، خیرات کرتا رہے اور اپنی ہر سانس میں شکرانہ ادا کرتا رہے، حسین کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ حسین کسی ایک قوم کا نام نہیں، حسین ایک جمعیت کا نام ہے، حسین ایک صبر کا نام ہے، حسین ایک امام کا نام ہے، حسین ایک شریعت کا نام ہے، حسین ایک راز رموز ریاضت و رفاقت کا نام ہے، حسین شریعت و طریقت کا نام ہے۔ حسین ایک قوم اور قبیلہ کے لیے نہیں ہے۔ وقت کے تقاضوں کو جاننا ہے۔ اس موقع کے اوپر میں ضرور کہوں گا کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں جو دور ہو رہے ہیں دین سے، قرآن پڑھائیں، نماز کا درس دیں، اہل بیت کی شان و فضیلت بتائیں، صحابہ کرام کی قربانیاں بتائیں، اولیاء کاملین کے مشن بتائیں کہ شریعت کیا ہے، دین کیا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں سے بے شک آپ کے پاس بہت کام ہے، بہت کام ہے، صبح نکلنا ہے شام کو آنا ہے، نہیں اپنے کاموں میں سے آدھا گھنٹہ اپنے بچوں کو دیں، تعلیم و تربیت کے لیے دیں، بیٹیوں کو پردہ سمجھائیں، جس پردے کو بچانے کے لیے مدینہ اور مکہ سے کربلا تک سفر کیا ہے اور مکہ سے شام یزید لعین کے دربار تک زینب سلام اللہ علیہا ایک ہی درس دیتی جا رہی ہیں کہ بیویوں تمہاری خاطر میری چادر لٹی ہے، اپنے بال ننگے نہ کرنا۔ کیا ہم نے اپنی بیٹیوں کو یہ پردہ دیا؟ کیا ہم نے جناب سیدہ کی یہ تعلیمات دی ہیں؟ نہیں، ہم پیچھے ہیں، کمزور ہیں۔ بچوں کو پڑھائیں، تعلیم دیں، لیکن یہ مقصد نہیں کہ ان کو دین سے دور کر دیں، دین کے نزدیک لائیں۔ جب دین نزدیک آ جائیں گے انہیں سمجھ آ جائے گی حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ میرے دوستو، ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے 40 سال برائی میں رہے، گناہوں میں رہے، بدکاری کرتے رہے، لیکن جب اللہ کا ڈر پیدا ہوا، اللہ کا خوف پیدا ہوا تو رو پڑے اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ وہ جو لمحے ان کے اندر پیدا ہوئے، کیفیت بدلی، اسی وقت اللہ نے انہیں اپنا چن لیا، بندہ ولی بنا لیا۔ یہ نہ دیکھیں کہ میں زندگی میں گناہ کرتا رہا ہوں، آپ یہ دیکھیں میرے گناہوں سے زیادہ اللہ کی رحمتیں ہیں۔ سچی نیت کے ساتھ اس کے در پہ آ جائیں، جھک جائیں، توبہ استغفار کر لیں، معافی مانگ لیں تو کامیابی ہے۔ آج ہم ناکام ہوتے ہیں، جگہ جگہ پہ ناکام اور نامراد ہوتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ اپنے رفقا سے صحاب سے بیٹھے ہیں، ایک شخص آتا ہے، یا علی میں مقروض ہو گیا ہوں، سرکار فرماتے ہیں استغفار پڑھو۔ دوسرا ہے، یا علی میری اولاد نہیں ہے، آپ نے کہا استغفار پڑھو تمہیں اللہ اولاد دے گا۔ ایک شخص ہے، یا علی میرے کاروبار میں برکت نہیں، تو آپ نے کہا استغفار پڑھو۔ پھر ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری شادی نہیں، آپ نے کہا استغفار پڑھو۔ ایک شخص آتا ہے، میری کھیتی باڑی نہیں، استغفار پڑھو۔ چلے گئے، پوچھے یا علی آپ نے پانچوں کو ایک ہی دوا دی، آپ فرماتے ہیں استغفار ایسا ہے کہ اگر پہاڑ بھی اس پہ گر پڑے اور اس وقت اس میں سانس ہو اور اس وقت بھی وہ کہے استغفر اللہ تو پہاڑ راستہ دے دیتا ہے، اتنی طاقت ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ کے اندر توبہ اور استغفار کا یہ وظیفہ آ جائے، اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ بتایا ہوا وظیفہ آپ کے خیالوں کے اندر آ جائے کہ توبہ رب سے ملاتی ہے، توبہ رب کی معرفت دیتی ہے، توبہ گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، اور توبہ قلوب کو منور کر دیتی ہے۔ اور دل جب منور ہوتے ہیں
تو اس کے منور ہونے کے متعلق اللہ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو تمہارے دلوں کا چین اللہ کا ذکر ہے۔ میرے دوستو نہ جانے پھر ملاقات ہو نہ ہو، اس آیت کے متعلق تھوڑی سی میں آپ کو تعلیم دیتا جاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے۔ آج کے زمانے کے اندر جو میں نے ابھی استغفار کا وظیفہ بتایا ہے، بہت سے لوگ جب مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، کوئی کہتا ہے جادو ہو گیا، کوئی کہتا ہے ٹونا ہو گیا، کوئی کہتا ہے حسد ہو گیا، نہ جانے کیا کیا، بہت سی چیزیں۔ حسد بھی ہے مانا، کیونکہ اس میں قرآن کا ذکر ہے، قرآن کے اندر حسد کا ذکر ہے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ جادو کا ذکر بھی ہے، لیکن اگر جادو ہی ہو تو یہ سیاستدان سارے ایک دوسرے پہ جادو کر کے ان کو مار دیں۔ سنیے، جس کے گھر میں قرآن ہے اور وہ گلا جادو کا کرتا ہے، پھر مجھے افسوس ہے کہ اس نے قرآن پڑھا نہیں ہے۔ 4 کل شریف ہیں، آپ اس کو پڑھیے، آیت الکرسی پڑھیے۔ اور یہ میں نے 5 لوگوں کی مصیبت کا وقت آپ کے سامنے بتایا، سب کو حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں استغفار پڑھو، استغفار پڑھو، استغفار پڑھو۔ تو آپ پہ بھی جب مصیبت اور تکلیف آئے تو اسی کا ورد کیا کریں، اسی کا وظیفہ کیا کریں، اور میری بیٹیاں بہنیں بھی اسی کا وظیفہ کریں، بہت فائدہ ہے۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر جب ہم پہ مصیبت اور تکلیف آتی ہے، ہم پھر کیا ہے، بابوں کا رخ کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے بکرا لیا، کوئی کہتا ہے مرغا لیا، کوئی ہماری جیبیں کاٹتا ہے، طرح طرح کے چکروں میں ڈالتا ہے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کی عظمت ہو، ہم 2 نفل پڑھیں اور مصیبت کے اندر اللہ کو پکاریں، اس کی بارگاہ میں محمد اور آل محمد کا وسیلہ دے کے اللہ سے مانگے، تو پھر دروازے کھل جائیں گے، رحمتیں کھل جائیں گی۔ ہاں، رب قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس رب نے اس جسم کو بنایا، حتیٰ کہ پورے جسم کی بات ہو سکتی، لیکن شارٹ کٹ کے اندر ایک لفظ ارشاد فرمایا میرے مالک نے کہ میں نے تمہیں ایک دل دیا ہے، اور اس دل کی اتنی طاقت ہے کہ یہی پیغام دماغ کو دیتا ہے، وہ نشریات پورے جسم کو دیتا ہے۔ اگر تمہارا دل درست ہو جائے گا تو تحقیق تمہارا سارا نظام زندگی بہتر ہو جائے گا۔ آج دل میں دنیا کی محبت اور اس کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو اللہ نے کہا اس دل میں اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر کرو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مولا کہہ رہا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں، تم مجھے زمین پہ یاد کرو، میں تمہیں عرش پہ یاد کروں، تم مجھے بندوں میں یاد کرو، میں تمہیں فرشتوں میں یاد کروں، تم میری طرف چل کے آؤ، میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا، تم مجھے یاد کرنے والے بن جاؤ۔ اے میرے بندے، تو مجھے ایک بار دل کے ساتھ اللہ کہے گا تو میں 100 بار تجھے کہوں گا لبیک یا عبادی۔ لیکن ہم اپنے مالک کی طرف تو جائیں، ہم اللہ کو پہچانے تو صحیح۔ اللہ اس میں ذات ہے، اس میں اعظم کی تلاش میں لوگ گھومتے ہیں پھرتے ہیں۔ ایک شخص کسی صاحب نظر کے پاس آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں ہاں جی کیا کرنے آئے ہو؟ کہتے ہیں میں اللہ کا نام سیکھنے آیا ہوں۔ اچھا اتنے دور سے؟ جی جی میں اللہ کا نام سیکھنے آیا ہوں۔ تو میرے دوستو اللہ کا نام بتا کے جا رہا ہوں، اللہ کا اسم ذات آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، اللہ کا نام آپ کے سامنے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ وہ مالک جو عرش عظیم کا مالک ہے، یہ وہ مالک جو ستاروں کا مالک ہے، یہ وہ رب جو میرا اور آپ کا مالک اور خالق ہے، جس نے ہمیں جان دی، ہمیں جسم دیے، ہمیں اولادیں دی، ہمیں مال دیا، ہمیں رزق دیا، ہمیں کمائیاں دی، ہمیں گھر والا بنایا، ہمیں کاروبار والا بنایا۔ اس مالک کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اللہ کی طرف۔ ایک کم 2700 بار قرآن میں اللہ کا نام ہے۔ مثال کے طور پہ آیت الکرسی کے آغاز میں ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم للہ ما فی السماوات والارض اللہ نور السماوات والارض قل هو اللہ احد لا الہ الا۔ 2700 بار، ایک کم 2700 بار قرآن میں لفظ اللہ ہے۔ ہم اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، رجوع کر جائیں، انوارات و تجلیات دل پہ وارد ہوں گے۔ جب یہ دل پہ آئیں گے تو پھر یہ دل جو ہے اللہ کے ذکر میں جائے گا۔ ہاں جب یہ دل کلمہ پڑھتا ہے تو پھر یہ کربلا میں لے کے یزیدی طاغوتی فرعونی قوت سے بھی ٹکرا جاتا ہے۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہی۔ حسین نے دل کا کلمہ پڑھا، بچے بھی ذبح کرا دیے، خود بھی شہید ہو گئے، لیکن یزید لعین کے سامنے جھکے نہیں ہیں۔ آپ اپنے دل کو اللہ کے حوالے کیجئے، اپنے دل میں اللہ کا ذکر کیجئے۔ جو آدمی روز اس کو 1100 مرتبہ پڑھے، دنیا کی کوئی حاجت دل کے اندر رکھ لے، پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر پوری نہ ہوئی، قیامت والے دن اس فقیر کا گریبان پکڑ لیں۔ حرام سے بچنا ہے صرف۔
نوجوانوں حرام سے بچو، حرام سے بچو، نگاہ پاکیزہ کرو۔ اگر کسی بیٹی بہن پہ نگاہ پڑے تو سب سے پہلے اپنی چار دیواری کو دیکھنا ہے، اس میں بھی ایک بیٹی بہن یا ماں ہے جس نے اپنی نگاہوں کو پاکیزہ کیا۔ مجھے ایک شخص پوچھتا ہے بتائیں جی طریقت کی ریاضتیں کیا ہے؟ میں نے کہا پہلی ریاضت یہ ہے، پہلی ریاضت طریقت کی ہے تم اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ جب تم اپنی نگاہوں کو جھکاؤ گے، پاکیزہ کرو گے، معاشرے میں بہت ناسور ختم ہوں گے۔ ہم نے نگاہیں اٹھائی ہوئی ہیں، اس لیے نظر آتا ہے کہ یہ گناہ کرتا ہے، یہ گناہ کرتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے۔ جب نگاہیں جھکی، خیال مولا کی طرف، کوئی جو کرتا ہے کرتا رہے، دل کرے اللہ اللہ بس۔ اور آپ یہ خیال کریں آپ مالک سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، میں مالک سے چھپا ہوا نہیں ہوں۔ مجھے ایک بندے نے ذکر کیا کہ جی ایک ڈرامہ چلتا ہے یا پتہ نہیں کیا ہے کہ اس میں وہ کہتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر دیکھے۔ میں نے کہا نہیں، جھوٹ ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھے۔ ہم پہاڑوں میں چھپ جائیں، کمروں میں چھپ جائیں، چھپ کے زنا و بدکاری کریں، باپ سے چھپ سکتے ہو، پولیس سے چھپ سکتے ہو، ہمسائے سے چھپ سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ وہ دیکھ رہا ہے، وہ رشوت لیتے ہوئے بھی ہمیں دیکھتا ہے اور گناہ کرتے ہوئے بھی ہمیں دیکھتا ہے۔ مالک کا حیا کیجئے، بس میرا پیغام پورا ہو گیا۔ اپنے مالک سے ڈریے، قبر میں جواب دینا ہے، میدان حشر میں اٹھنا ہے، اور اس دن زندگی کا حساب و کتاب ہوگا۔ یہ زندگی اسی طرح نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرما دیا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، رسول اللہ کی پھر تمہیں اطاعت کرنی ہوگی، تابعداری کرنی ہوگی، بات کو ماننا ہوگا۔ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ کہتا ہے پھر میں تجھ سے محبت کروں گا، تجھے اپنا محب بنا لوں گا اور تجھ سے محبت کروں گا۔ جب اللہ کی محبت مل جائے تو پھر جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، بظاہر اس کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مختصر سا مفہوم ہے، آپ فرماتے ہیں جس نے زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزاری، بھلا وہ فقیر اور مسکین ہے اور دنیا کا غریب ہے، لوگ سلام نہیں کرتے اسے کہ یہ غریب ہے۔ مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، جب میدان حشر میں میں اپنے اس غریب اور مفلس بندے کو دیکھوں گا تو اس کو کلائی سے پکڑ کے سب سے پہلے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اس دن جس دن انبیاء بھی نفسی نفسی پکارے ہوں گے۔ میرے دوستو، اس نبی سے وفا کیجئے، اس نبی کی شریعت سے وفا کیجئے، اس نبی پر نازل ہونے والے قرآن سے وفا کیجئے، اس نبی نے جس رب کی توحید کا بتایا اس توحید سے پیار کیجئے، اس رب سے محبت کیجئے۔ زندگی میں آپ دیکھیں گے نکھار پیدا ہو جائے گا، غم ختم ہو جائیں گے، بلائیں ٹل جائیں گی۔ صرف آپ اللہ کا تصور بنایا کریں۔ یہ جو دل ہے، جب بھی بیٹھیں تسبیح نہیں تب بھی خیال دل کی طرف رہے کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ تصور میں، خیال میں نقش بنائیں کہ دل پہ میرا اللہ کا نام لکھ گیا۔ جیسے آپ گھر سے باہر ہوں، خیال کرتے ہیں کہ گھر کی چیزیں کہاں کہاں پڑی ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں۔ ایسا خیال پختہ کریں کہ دل کی طرف دھیان جائے تو آپ کو اللہ لکھا ہوا نظر آئے۔ بس اللہ کا نام اپنے دل پہ نقش کریں۔ جب آپ کو فرصت ملے 2 منٹ 3 منٹ 1 منٹ اس انداز میں بیٹھ کے دنیا سے کٹ کے اللہ کا ذکر کریں۔ اور یہ کارڈ بھی جاتے ہوئے مجھ سے لینا ہے، میں آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں اسلام آباد سے، یہ لے لیں، یہ اپنے پاس رکھیں۔ آپ کو بات کہہ رہا ہوں اور بتا بھی رہا ہوں کہ میری جیب کے اندر بھی یہ کارڈ موجود ہے، اللہ کا نام۔ اس کو بالکل یہاں پہ سامنے رکھیں اور ہر وقت یہ اس کو توجہ دیں۔ اپنے بچوں کو اللہ کے نام کی طرف متوجہ کریں، گھر میں فریم لگائیں۔ دوستو، پوری کائنات اللہ کی طرف گھوم رہی ہے، اور اللہ جو مالک الملک ہے، جس کے لیے یہ ساری قربانیاں ہیں اللہ کی توحید کے لیے، اسے پہچانو تو صحیح، اور اس کے دین کو پہچانو، اور صاحبان دین کو پہچانو، جو دین کے امام اور ہادی ہیں انہیں پہچانو، تاکہ تمہیں قیامت والے دن ان کی شفاعت ملے۔ ذوق شوق اور محبت کے ساتھ درود پڑھا کریں اور بچوں کو تعلیم دیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ ان کو درود دیں، کی تعلیم دیں، ذکر کی تعلیم دیں، اور اللہ کے ذکر کی دعوت دیں ان کو کہ بچوں ذکر کیا کرو۔ غیبت، جھوٹ، عورتوں میں غیبت پائی، 2-4 اکٹھی غیبت، مرد 2-4 بیٹھ جائیں گے غیبت، دوسری کی برائی بیان کرنا، اس کی خامیاں ٹٹولتے رہنا، لوگوں کو بتاتے رہنا، نہیں،
اس کام کو چھوڑ دیں، لوگوں کی نہیں خیال کرنا، اپنی طرف دھیان دینا ہے کہ مجھے میرا مالک دیکھ رہا ہے۔ نہیں، میں نے آج کے بعد اپنی زندگی کو بدل دیا ہے۔ آپ اپنی زندگی کو بدلیں گے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو مزہ آ جائے گا۔ آج اس کا ایصال ثواب بھی ہماری بہن کو، مائی صاحبہ کو جانا ہے، اور وہ قبر میں بھی خوش ہوں گے محمد و آل محمد کے صدقہ سے۔ آج جب دعا مانگی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات میں اور درجے کریں گے۔ تو وہ سادات گھرانہ سے ہیں، اللہ انہیں عظمتیں دے۔ آج کے سارے پروگرام کا اور گھر والوں کا یہ اہتمام ان کے حق کے اندر قبول فرمائے۔ دعا سے پہلے اس ذکر کی تلقین کر رہا تھا، یہی دل ہے عرش معلیٰ، یہی دل ہے طور تجلی، یہی دل ہے میرا مصلی۔ اس دل میں اللہ کی یاد، اللہ کی محبت، خیال ہی اللہ کی جستجو، اللہ کی طرف، اللہ کی محبت۔ راتوں میں سوچیں مالک تو نے مجھے پیدا کیا اور مجھ پہ اب نیند طاری کرنے والا ہے، پھر مجھے بیدار کر دے گا۔ میرے ہاتھ پاؤں تیرے حکم سے چل رہے ہیں، میری آنکھ تیرے حکم سے چل رہی ہے، میرا جسم تیرے حکم سے چل رہا ہے۔ یہ فکر پیدا کیا کریں، یہ مراقبہ کیا کریں، درختوں کو دیکھ کے، پھولوں کو دیکھ کے، پہاڑوں کو دیکھ کے، چاند سورج ستاروں کو دیکھ کے مولا کے گن گایا کریں، مولا کے گن۔ پھر دیکھیں یہ مولا کتنا کرم کرتا ہے۔ تو ہر وقت آپ کی تمنا کے اندر مولا کی ذات ہو، ذکر الہی کثرت سے کیا کریں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا چین اللہ کا ذکر ہے۔ آپ مصیبت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، گھبراہٹ کے اندر ہیں، 2 نفل توبہ کے پڑھا کریں اور 2 نفل حاجت کے پڑھ کے اس میں ذات کا ذکر کیا کریں۔ آپ کے پاس جتنا بھی وقت ہے پوری یکسوئی کے ساتھ ذکر کیا کریں، تو پھر آپ کو لذت بڑھے گی، مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر جب آگے جائیں گے اور منزلیں ملیں گی۔ پھر مومن کی منزل رکتی نہیں ہے، دنیا کے گریڈ 21 تک ختم ہو جاتے ہیں، 22 تک، لیکن مومن ہر روز ترقی کرتا ہے، اس کی ہر رات معراج ہوتی ہے اور ہر رات شبدار ہوتی ہے۔ وہ جو ہے اللہ کے ساتھ مناجات کرتا ہے۔ اگر یہ مزہ لینا ہے تو مناجات زین العابدین پڑھو، پھر پتہ چلے کہ امام نے اللہ کو کس طرح پہچانا، اللہ کی معرفت کو کس طرح پہچانا۔ آپ ایک مناجات میں کہتے ہیں، اے رات کو رات بنانے والے، میں تجھے معبود مانتا ہوں۔ کہ کوئی رات نہیں بنا سکتا، کوئی دن نہیں بنا سکتا، کوئی مکھی کا پر نہیں پیدا کر سکتا۔ اے مالک، تو نے کروڑوں مخلوق پیدا کر دی اور ہر کو اپنی زبان دے دی، اپنی ساکھ دے دی، اور سب کی بولیاں تو جانتا ہے۔ یہ ہے پہچان، یہ ہے پہچان۔ مولا کائنات خطبہ دیا کرتے، لوگ بے ہوش ہو جایا کرتے، وہ جب صرف اتنا پڑھتے نا، الحمدللہ رب العالمین، میرے ہادی جب الحمدللہ رب العالمین پڑھتے لوگ بے ہوش آ جاتے، اس لیے کہ دل میں معرفت الہی تھی۔ اس طرح پہچانو مالک کو، اپنے رب سے محبت اس طرح کرو۔ تو اللہ کے ذکر کو کیسے کرنا ہے؟ آنکھیں بند کر کے، دھیان دل پر جما کے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خیال اللہ کا۔ لیکن جب فرصت ملے اپنی جیب شیب خالی کر کے، آخری نماز جب عشاء کی پڑھو نا، مغرب عشاء، اس وقت جیبیں خالی کر دیا کرو، مفلسی کی حالت کے اندر ہو جایا کرو، اور اپنے بچوں کے ساتھ کھانا پینا کرنے کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے خلوت اختیار کرو۔ آج سے یہ کام شروع کر دیں، رزق آپ کو تلاش کرے گا۔ ہمیں رزق کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے، رزق اللہ نے جو دیا ہے وہ ترزق من تشاء بغیر حساب، وہ تو بغیر ناپ تول کے دینے والا ہے۔ رزق کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، مغفرت کے لیے پھرنا ہے، توبہ کی طرف رجوع کرنی ہے۔ اللہ توبہ کی طرف ہمیں ڈیمانڈ کر رہا ہے، توبہ کرو، معافی منگو۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو آدھا گھنٹہ اللہ کو دے دے، اللہ کے لیے خلوت میں چلے جائے۔ آخری نماز آپ کی، بالکل جیبیں خالی، خالی کپڑے ہوں آپ کے، اور آپ مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھیں یکسوئی سے بیٹھ کے، 2 نفل توبہ اور پھر 2 حاجت کے پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں ذکر کرنا ہے۔ میرے ساتھ مل کے اس ذکر کو کریں گے، اس فضا کے اندر یہ گونجے ہوں، مائی صاحبہ کی قبر کے اس کے انوارات داخل ہوں گے۔ جو دل سے ایک بار اللہ کرتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 70 بار اللہ پڑھنے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ ایک بار دل سے کیا ہوا اللہ، دل سے ذکر کریں اللہ کا، اور گم ہو کے آنکھیں بند کر کے گناہوں کو سامنے رکھیں کہ میں ہی کائنات میں سب سے بڑا گناہگار ہوں، مالک میرے گناہ معاف کر دے۔ لوگ
لوگوں کے سامنے پارسا ہوں، لیکن مالک تو جانتا ہے میں کتنا گناہگار ہوں، میرے پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، مولا پردے ڈالے رکھنا، اور قیامت والے دن بھی مجھے رسوا نہ کرنا، قیامت والے دن اپنے نبی حبیب رحمت للعالمین کی شفاعت اور ان کی آل پاک کی شفاعت سے مجھے جنت میں داخلہ دینا، اور جنت میں اس مقام پہ کھڑا کرنا جہاں تیرا دیدار ہونا ہے۔ دوستو، جو اللہ کا طالب ہے، طلب مولا، فکر مولا، ذکر مولا، جو اللہ کے نام کا طالب ہے، اللہ کے ذکر کا طالب ہے، اللہ کی معرفت کا طالب ہے، تو وہ جنت تو کیا، جنت میں سب سے زیادہ جو بہت اعلیٰ چیز ہے، عرفہ چیز ہے، بہترین چیز ہے، اللہ کے دیدار کی چیز ہے۔ نہ دنیا دوست امیدارم، نہ اکبارہ خریدارم، فقط آرزو دارم تیرا دیدار یا اللہ۔ تیری عبادت و ریاضت اس لیے نہیں کرتا رہا کہ جنت مل جائے، نہیں مالک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کائنات کو بنانے والے۔ یہ طلب مولا ہے، طلب مولا زندہ کر کے جا رہا ہوں، طلب مولا کی تعلیم دے کے جا رہا ہوں، فکر مولا کا طرز دے کے جا رہا ہوں، اللہ کے ذکر سے جوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر آپ اس پہ قائم ہو گئے، فقیر آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہے، اللہ آپ کو چن لے گا، چن لے گا، منتخب کر لے گا۔ تو آؤ مل کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر ہم دنیا کے خیال چھوڑ دیں، گھر بار کو چھوڑ دیں، مولا کی طرف توجہ کر لیں، جس مالک نے ہمیں جان دی، ہمارا رازق و مالک و خالق اللہ، ہماری زندگی کا مالک اللہ، ہماری اولادوں اور مالوں کا مالک اللہ۔ اللہ 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 اللہ، آواز آ جائے، سب نے مل کے پڑھنا ہے میرے ساتھ، اللہ 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 اللہ۔ شرم نہیں کرنی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کو اس طرح ذکر کرو، اللہ کی یاد اس طرح کرو، اللہ کا ذکر اس طرح کرو، لوگ تجھے دیوانہ اور مجنون کہیں۔ اللہ 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 اللہ
اللہ عز و جل اللہم مالک الملک. دوستو دعا سے پہلے چاند مروزات 5 وقت نماز پڑھیں, قرآن کی تلاوت کیا کریں, تہجد کی نماز پڑھا کریں. اگر تنگ دست ہیں تنگ دستی دور ہو جائے گی. شریعت پہ چلیں, حرام کاموں سے بچیں, جھوٹ, غیبت, بد نگاہی, بے پردگی, گانا بجانا, فلم ڈرامے, ان سے بچیں. عورت کا پردہ ہے تو مرد کی نگاہوں کی بھی پردے کی اور حفاظت کی ضرورت ہے. ہم اگر معاشرے میں عمل لانا چاہتے ہیں, ہم شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں, اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کریں. اس کے بارے میں سخت باز پرس ہوگی قیامت والے دن, اپنے قریبی رشتہ داروں کا جو خون ہے آپ کا, اس کے بارے میں. لیکن آج بھائی بھائی سے جدا, بہن بہن سے جدا, بلکہ اولاد اپنے ماں باپ سے جدا, ماں باپ کی باغی ہو چکی ہے. تو بہت پرفتن زمانہ جا رہا ہے اور یہ بالکل قریب امام مہدی کے زمانے کے طرف رخ کر رہا ہے. یہ زمانہ گناہوں کے اندر بے پردگی عام ہوگی, بے حیائی عام ہوگی. بیٹیوں کو پردہ, شریعت کی تابعداری سکھائیں اور ہمسایوں کے حقوق کا خیال اور رزق حلال کمائیں. آپ کا ایک حلال کا لقمہ جو ہے آپ کو 40 سال کی عبادت کی لذت دے گا. آپ حلال کھائیں گے, دعائیں قبول ہوں گی, بچے نیک کام کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کے عمل کی توفیق عطا فرمائیں. سورہ فاتحہ 1 بار, سورہ اخلاص 3 بار, اول آخر 1 بار درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد اللهم صل على الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الملك العرش العظيم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے پاک پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما, ہماری خطائیں معاف فرما, ہمارے دلوں کی سیاہی مٹا دے. مولا تیری بارگاہ کے اندر محمد و آل محمد کا وسیلہ پیش کرتے ہیں, ہمارے گناہ معاف فرما. مولا کریم ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے آپ کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں. مولا جی ہمارا یہ عمل خالص آپ کے لیے ہے, آپ کی رضا کے لیے قبول فرما لیجئے. یہ تحفہ اپنے پیارے محبوب نبی کریم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرما. تمام انبیاء و مرسلین کو عطا فرما. اہل بیت اطہار ازواج مطہرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو عطا فرما. صحابہ احد و بدر حضور علیہ السلام کے سچے اور پکے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو عطا فرما. مولا خصوصاً سیدنا امام حسین علیہ السلام شہیدان کربلا اسیران کربلا کو یہ تحفہ عطا فرما. مولا تمام اولیاء کاملین کو یہ تحفہ عطا فرما. ہم جتنے بھی حاضرین ہیں سب کے ماں باپ بہن بھائی عزیز و قریب دوست احباب تمام اہل ایمان مسلمان مرد و خواتین جنہوں انس کو یہ اجر و ثواب عطا فرما. اے مولا کریم یہ سارے کے سارا عمل یہ سارے کے سارا ثواب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل و صحاب کے صدقہ میں مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما. ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, ان کی قبر کو منور کر دے. اے پاک پروردگار اپنے محبوب کی شفاعت انہیں عطا فرما. میدان حشر تک یہ قبر منور رہے, اطہر رہے, خوشبوئیں جنت کی آتی رہیں. اے اللہ مائی صاحبہ کی قبر پہ باران
اپنی رحمت نازل فرما اور اپنے انوارات نازل فرما اے پاک پروردگار رحمتوں کے دروازے کھول دے قبر کو منبع ہدایت منبع روشنی بنا دے اے پاک پروردگار ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرما ان کے گھر والوں کو شوہر کو سب کو صبر جمیل عطا فرما اے اللہ ان کے نیک اعمال اور صدقہ جاریہ بنا اے اللہ ان کے لیے یہ بہترین کام کرنے والے بن جائیں ایصال ثواب کرنے والے بن جائیں مولا ہم سب کی زندگیاں بدل دے مولا ہم دھوکے والی زندگی کے اندر ہیں فنا ہونے والی زندگی کے اندر ہیں تیری ذات کو بقا ہے سب کچھ فنا ہے مولا اپنی محبت عطا کر دے سب کچھ فنا ہے مولا اپنے ذکر کی لذت سے دلوں کو منور کر دے اپنے ذکر کی حلاوت سے حلقوں کو تر کر دے اپنے ذکر کے جذبات سے زبانوں کو ذاکر بنا جسموں کو داد گزار بنا اپنی معرفت عطا فرما اپنی پہچان عطا فرما اپنا خالص بندہ بنا مولا قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والے بن جائیں اطاعت کرنے والے بن جائیں اے مولا کریم امام علی مقام کی شہادت کا صدقہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما حق پہ قائم رکھنا حق کا امام کا ساتھ عطا فرمانا جب تک زندہ رہیں اسلام پہ جب موت آئے تو ایمان پہ مولا دین اسلام کے لیے شہادت کی موت عطا فرمانا اے اللہ ہماری روح و قلب کو اپنے ذکر کا ذاکر بنا اپنی محبت و معرفت عطا فرما اپنے محبوب کا ایسا عشق عطا فرما جس سے ایمان کامل ہو جائیں اے اللہ ثانی ہزارہ کے پردے کا واسطہ ہے سیدہ طیبہ زاہدہ راقیہ عابدہ فائزہ خالدہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی عبادت کا واسطہ ان کی راتوں کی مناجات کا واسطہ ان کے ذکر و اذکار کا واسطہ ان کی اطاعت الہی اطاعت رسول کا واسطہ ان کی محبت علی کا واسطہ مولا ہماری بیٹیوں بہنوں کو پردہ عطا فرما شرم و حیا کا زیور عطا فرما حیا کی چادر عطا فرما ماں باپ کی عزت رکھنے والیاں بنا شوہر کی عزت کی پاسداری کرنے والیاں بنا اے اللہ دین اسلام سے وفا کرنے والیاں بنا نوجوانوں کو ہدایت عطا فرما اے مولا کرم فرما محمد مصطفیٰ کے واسطے مشکلیں ہماری حل کر دے علی مشکل کشا کے واسطے ہدایت پہ قائم رکھنا حق کا ساتھ دیتے رہے امام حسن کے واسطے مولا صبر کا جام پلا حسین علیہ السلام کے واسطے اے اللہ عبادت سے ہو جائے لگن ہماری سید زین العابدین کے واسطے اے اللہ علم نافع عطا فرما باقر علیہ السلام کے واسطے مولا دین کی پاسداری عطا فرما راہبر شریعت جعفر صادق کے واسطے مولا نفس و شیطان کے چنگل سے جان چھڑا امام موسیٰ کاظم کے واسطے مولا اپنی رضا عطا فرما علی رضا کے واسطے مولا ہر باطل سے دور ہو جائیں امام تقی کے واسطے اپنی محبت میں جوڑ دے امام نقی کے واسطے مولا حق کے راہ پہ قائم رکھنا مولا امام مہدی کی فوج کا سپاہی بنانا امام حسن عسکری کے واسطے مولا معرفت کی پہچان دینا باطل سے لڑنا سیکھ جائے میں امام محمد مہدی علیہ السلام کے واسطے ہماری دعائیں قبول کر لے قرآن کے حروف کے واسطے مولا معرفت عطا فرما محمد و اصحاب محمد کے واسطے مولا ہماری دعائیں قبول کر آل رسول کے واسطے مولا قبر میں بھی میدان حشر میں بھی محمد و آل محمد کی شفاعت عطا فرمانا اے اللہ دنیا میں ان کی ہدایت ان کی دعوت کی طرف ہمیں رکھنا اے مولا انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر چلا اے مولا انعام یافتہ لوگوں کی راہ پہ چلا مقبوض لوگوں کی گمراہ شدہ لوگوں کی اے اللہ باغی لوگوں سے ہمیں نجات دے اور اس راستے سے بچا کفر و شرک سے بدعات سے ہمیں محفوظ فرما خالص اپنی عبادت کے اندر مغل کر دے ہماری ظاہری باطنی جسمانی مالی ساری عبادتیں تیرے لیے ہو جائیں مولا اپنا بنا لے مولا اپنا بنا لے اے اللہ سب حاضرین مجلس کی حاجتوں کو پورا کرا اے اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما
مولا سب کو مصیبتوں سے نجات عطا فرما اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا دافع البلیات اللہم یا کافی المحمات اللہم یا شافی الامراض اللہم یا حل المشکلات اللہم یا مسبب الاسباب اللہم یا دافع البلیات اللہم یا رافع الدرجات اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا غیاث المستغیثین اللہم یا ارحم الراحمین اے مولا کریم جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے اس کرونا وائرس وبائی امراض سے محفوظ فرما اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سعمی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انتا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمی شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین اے اللہ صاحب خانہ نے اس مجلس کا انعقاد کیا شاہ صاحب کے بھائیوں نے رشتہ داروں نے عزیزوں نے مل کے یہ کام کیا ہم سارے اس غم کے اندر ان کے ساتھ آ کے بیٹھے ہیں مولا یہ ساری کی ساری جو پنچایت ہے مجلس ہے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے اس مائی صاحبہ کی بخشش و مغفرت کی دعا کرتی ہے مولا ان مہمانوں کی لاج رکھنا اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا اے اللہ ان کی قبر اندھیری نہ رہے بلکہ ان کی قبر منور رہے مولا ان سب کو صبر جمیل دے اور اس کلام اور تعام کا جو اہتمام انہوں نے کیا خوبصورت مجلس کا انعقاد کیا ان کے نامہ اعمال میں اجر عظیم عطا فرما اور یہ ان کی لیے نیکی کے کام کرتے رہیں مولا ہم سب کو اپنے ماں باپ کی بخشش و مغفرت کی توفیق عطا فرما اور ہمارے والدین کی بخشش فرما فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما زیارات مقدسہ کی حفاظت فرما مسلمانوں میں اتفاق اتحاد اور محبت پیدا فرما اے اللہ پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما پوری امت کو قرآن و سنت پہ جو ہے متحد ہونے کی توفیق عطا فرما ہمارے اسلام اور ملک پاکستان کی حفاظت فرما اس خطہ ارض کی حفاظت فرما اس خطہ دھن کی حفاظت فرما سب چکوال کی خیر فرما اور اس کے گرد و نواح پہ رحمتوں کا نزول فرما اور ہدایت کے دروازے کھول دے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرات حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ